اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، وہ قیامت کے دن خوش ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کے چہرے پر ہنسی ہوگی اور وہ خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، کنہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، یعنی ایسے لوگوں کو جو خود سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے کھانے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما دے گا۔ اور یہ لوگ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ دنیا کی نمود کے لیے، دنیا کی نمائش کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اس وقت اسی مقصد کے تحت دوسروں کو کھانا کھلانے، ضرورت مندوں کے غذا کا انتظام کرنے کے لیے تازہ فکر فوڈ پروجیکٹ کی شروعات کی گئی ہے، اور آپ ان پیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں، تازہ فکر فوڈ کٹس۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک خاندان کے لیے 1 مہینے تک کے راشن پانی کا انتظام ہو۔ آپ تصور کیجئے نا کہ اگر آپ اس پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں تو پھر چاول کا ایک ایک دانہ، آٹے کا ایک ایک ذرہ، دال کا ایک ایک قطرہ، تیل کا ایک ایک حصہ، ہر چیز جو آپ اللہ کے لیے انہیں دیتے ہیں، وہ ہر چیز آپ کے لیے صدقہ ہوگی۔ ان میں سے ہر چیز قیامت کے دن کی سختی سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ آپ اور ہم جس طرح اس دنیا میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بکری کے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اونٹ کے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بکری کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، اسے جوان کرتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی تندرستی پر دھیان دیتے ہو، بالکل اسی طرح جب تم اللہ رب العزت کی راہ میں کھانے کا کوئی لقمہ دوسرے کو دیتے ہو تو اللہ رب العزت اس لقمے کی حفاظت کرتا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم قیامت کے دن اسے پاؤ گے تو وہ لقمہ، وہ چھوٹا سا لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ کس قدر خوشخبری کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر کسی کو ایک لقمہ بھی دیتے ہیں تو قیامت کے دن ہم اسے احد پہاڑ کے برابر پائیں گے۔ اس وقت میں ہندوستان کے اس علاقے کے اندر موجود ہوں جو ہندوستان کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، یہ سب سے زیادہ غربت زدہ علاقہ ہے۔ یہاں ہر 100 میں سے 65 شخص ضرورت مند ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مسکینوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس وقت ہم نے اپنی بساط بھر آپ جیسے دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے تعاون سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی نوازش اور اس کی رحمت سے، اس کی جود، عطا، کرم اور سخاوت سے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم لوگوں تک کھانے کی چیزیں پہنچانے کا انتظام کر سکیں۔ ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر چلیں۔ اس سفر میں آپ بھی میرے ساتھ ہوں، اور ہم دنیا کے اس سفر میں اس طرح ساتھ ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک ساتھ جگہ عطا فرمائے، وہاں بیٹھ کر ہم آپس میں باتیں کریں کہ ہم نے دنیا میں یہ نیکی کی تھی، ہم نے دنیا میں تازہ فکر فوڈ پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا، ہم نے فوڈ کٹس ڈسٹریبیوشن میں حصہ لیا تھا، تو آج ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گے۔ آپ تیار ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ جنت کا راستہ یہی ہے، اللہ کا راستہ یہی ہے۔ شیطان آپ کو ڈرائے گا، آپ کو وہ دھمکائے گا، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈرائے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم خود تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن ڈریے گا مت۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا مال صدقہ کی وجہ سے
کم نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو اس طرح بڑھائیں، اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکے۔ آپ کو اللہ بلا رہا ہے ضرورت مندوں کے پاس، غریبوں کے پاس، ان کے پاس جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں۔ آئیے نا